ڈاکو کے گھر میں گھس کے ماریں گے. کل یا پرسوں جناب سیف علی خان صاحبہ نے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ ہیو فیتھ ان پاکستان جنرلی. تو دیکھو بیٹی، میرے دل کی ٹکڑی، میری جان، وی ڈونٹ ریئلی کیئر اف یو ڈونٹ ہیو فیتھ ان پاکستان. کیونکہ پاکستان آپ جیسوں کے فیتھ سے نہیں بنا. پاکستان جن لوگوں کے فیتھ سے بنا ہے ان کا فیتھ آپ سے بہت مختلف تھا. وہ کہتے ہیں نا، پدی نہ پدی کا شوربہ. آپ کیا فیتھ دکھائیں گے موصوف پاکستان کے اندر؟ وہ اپنے انٹرویو میں پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں، وی ہیو آلویز شیئرڈ اے ویری کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ. جی ہاں، میں وضاحت کر دوں، آپ نے صحیح فرمایا کہ وی ڈو شیئر اے ویری انکمفرٹیبل اینڈ اے ویری کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ. میں اس میں ایڈ کر دوں کہ بڑی انکمفرٹیبل ریلیشن شپ ہے. یہ جو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک ہی ماں کے 2 بچے ہیں اور وہ جنم کے وقت الگ ہو گئے، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیجئے کہ ایسی بونگیاں نہ مارا کریں. ہم ہیں، آپ ہیں. ایک تو یہ طے کر لیجئے ہمارا جو رشتہ ہے وہ یقیناً بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور انکمفرٹیبل بھی ہے. کیونکہ ہے بھیا ہمارا جائیداد کا جھگڑا ہے، جیسا آپ سمجھتے ہیں نا، 2 بھائیوں میں جائیداد کا جھگڑا ہو. آپ کے کیس میں تو خیر بہن کی بات ہو رہی ہے، لیکن بہرحال 2 بچوں میں جو جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے وہ ہمارا آپ کا جائیداد کا جھگڑا ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ ڈو یو تھنک اٹ ول افیکٹ دا فلم ان اینی وے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی کچھ بزنس لوز کرے گی اور اتنا کوئی خاص نہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ the irony is that everybody is going to watch it anyway on pirated DVDs. That's what happens a lot in Pakistan. ہندوستان کے بارے میں پائریٹڈ ڈی وی ڈیز کا کچھ اندازہ ہے کس قسم کی دیکھی جاتی ہیں؟ اور آپ لوگ پائریٹڈ ڈی وی ڈیز یوں دیکھتے ہیں کہ آپ چور ہیں، آپ لٹیرے ہیں، آپ جھوٹے بے ایمان ہیں. ہم نہ پاکستانی فلم پائریٹڈ دیکھتے ہیں، نہ پاکستانی گانا پائریٹڈ سنتے ہیں. ہم ہندوستانی فلمیں اپنا ایمان سمجھ کے پائریٹڈ دیکھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ تعالی آپ کی اکانومی ڈوبے. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی گھٹیا اکانومی میں اپنا پاک پیسہ لگانے کے لیے. ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ہاں ہم آپ کی پائریٹڈ ڈی وی ڈیز دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ اور دیکھیں گے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے لوگ اگر غلطی سے سنیما جا کے آپ کی نالائق اور ناجائز فلمیں دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھنا بند کر دیں. پائریٹڈ ہی دیکھیں. اگر دیکھنا مقصد ضروری ہے، کوئی بہت ہی خوبصورت آپ نے فلم بنا دی ہے تو ہاں ہم دیکھیں گے کیونکہ ہمیں انٹرٹینمنٹ ملتی ہے، لیکن ہم آپ کو اپنا پیسہ نہیں دیں گے. پھر جب میں نے فردر تلاش کیا انٹرنیٹ پہ تو فینٹم کا ٹریلر مجھ کو مل گیا جو کہ آفیشیل ٹریلر ہے. تو آئیے میں تھوڑا سا اس ٹریلر کو لائن بائی لائن جو میرے مطلب کی لائنیں ہیں میں ذرا ان کا جواب دیتا جاؤں. یہ لوگ کتنا بھی اٹیک کریں ہم لوگ تو کبھی کچھ نہیں کرتے سر. آپ کبھی کچھ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ کر نہیں سکتے. اور نمبر 1، ہم آپ پہ کوئی ایسا اٹیک نہیں کرتے جو کہ بے وجہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم آپ پہ اٹیک کرتے ہیں، لیکن جب کرتے ہیں تو با وجہ کرتے ہیں. چھیڑ چھاڑ آپ کرتے ہیں. اور اگر ہم نہیں کرتے تو مجھے دکھ ہوگا، کیونکہ میں نہ فوجی ہوں، نہ میں ISI ہوں، نہ میں سرکار ہوں. میں ایک عام پاکستانی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اٹیک کرتے نہیں کرتے. لیکن اگر جو حرکتیں آپ بلوچستان میں کرتے ہیں، جو حرکتیں آپ کراچی میں کرتے ہیں، جو حرکتیں آپ پورے پاکستان میں کرتے ہیں، بلکہ جو حرکتیں آپ کے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اگر اس کے بعد ہم آپ کے اوپر تھوڑی چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. اور پھر میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، اپنی فوج سے، اپنی ISI سے پوچھوں گا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کیوں ایک نالائق ملک کو اجازت دی ہوئی ہے کہ جو جہاں چاہتا ہے ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں آتنک پھیلاتا ہے، جہاں چاہتا ہے ٹیررزم پھیلاتا ہے، جہاں چاہتا ہے ہمارے لوگوں کو مارتا ہے، جہاں چاہتا ہے سیپریٹسٹ موومنٹ چلواتا ہے؟ کیوں ہم ان کو سیدھا نہیں کر رہے؟ میرا سوال یہ ہوگا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کرتے، اس کی وجہ ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. کرنے کے لیے دم چاہیے ہوتا ہے. اور پاکستان ایسی کوئی کھائی پی مرغی نہیں ہے کہ آپ آئیں گے چاپ چوب کے پھینک کے چلے جائیں گے. ہمت ہے میری جان کے ٹکڑے تو آ کے دکھاؤ نا، پھر پتہ لگے گا آپ کو. صرف کرکٹ کھیلنا بند کر دیتے ہیں. جی ہاں، کرکٹ کھیلنا بھی بند کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بہانہ چاہیے ہم سے کرکٹ نہ کھیلنے کا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہم سے کرکٹ کھیلیں گے تو بڑی ننگی کٹ پڑے گی آپ کو ہم اتنا ماریں گے، ہمارے کرکٹرز آپ کا وہ اشر کریں گے فیلڈ کے اندر کہ جانے من آپ بس رونے میں کرکٹ نہیں نہ کھیلو نا یار کرکٹ، جا ہٹ، کرکٹ نہیں کھیلیں گے. چل آگے چل. جو سب سے بڑی ٹیررسٹ پاکستان میں بیٹھے ہیں انہیں کبھی سزا نہیں ملے گی. ہاں یہ آپ نے صحیح کہا، اتنے بڑے ٹیررسٹ پاکستان میں بیٹھے انہیں کبھی سزا نہیں ملے گی. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ کے بقول جو ٹیررسٹ ہیں
وہ ہم نے شاید چھپائے میں ہو سکتا ہے چھپائے میں، مجھے نہیں پتا، آپ نے کہا ہے ہم نے چھپائے میں، یا ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ہم نے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا، ان کو سزا نہیں دیتے. لیکن بھائی ہم ٹیررسٹ کو پرائم منسٹر نہیں بناتے. آپ کا پرائم منسٹر ایک کوالیفائڈ سرٹیفائڈ اس کے خلاف وٹنسز اور ٹیررسٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس نے گجرات میں 1000 مسلمان اس لیے مروا دیے کیونکہ وہ کہتا تھا کہ لیٹ دا ہندوز وینٹ دیئر اینگر. اوے شرم کرو، اوے شرم کرو، ہم کو ٹیررسٹ بولتے ہو. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اس سٹنگ پرائم منسٹر نے گجرات میں کیا غضب مچایا تھا. The Karnataka Chief Minister Siddaramaiah had recently called Narendra Modi a man killer. In 2002, there was a Godhra incident, you know. After that, there was a communal clash in Gujarat. He was the Chief Minister. At that time, more than 2,000 people were dead. Who is responsible for that? To such a mass killing? Who is responsible? As a Chief Minister of the state, heading the government, the Chief Minister is always responsible for such things. That people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. In April 2004, the Chief Justice of the Supreme Court in open court said that you were like a modern day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary, I have to talk about the in 2007 everything, what you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Portable water. اور پانی آپ پیچھے دوستی بنی رہے، اپنی دوستی بنی رہے. I'll be happy. You came here, I'm happy, I'm thankful to you. I can't get this. It's okay. Your things are, آپ کے آئیڈیاز ہیں، آپ بولتے رہیے. Three, 4 questions I will let you. پر مودی صاحب، مودی صاحب کل دیکھو میں دوستانہ سمجھ بنانا چاہتا ہوں، آپ اس کو کوشش کیجیے. مجھے ایک چیز سمجھائیں سر. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ، آئی ایم سیئنگ وائی کانٹ یو کریکٹ دی امیج. ہے ہمت یہ ٹروتھ، انکمفرٹیبل ٹروتھ سننے کی آپ میں؟ ہے ہمت یہ انکمفرٹیبل ٹروتھ پہ فلم بنانے کی؟ ہے ہمت اس انکمفرٹیبل ٹروتھ کو اپنی سڑکوں، اخبار میں، میڈیا میں اچھالنے کی؟ امریکہ نے اسامہ کو اندر گھس کے مارا تو یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ امریکہ نے اسامہ کو اندر گھس کے مارا. بھائی دیکھو، یہ اندر گھسنے والی باتیں اور مارنے والی باتیں مت کرو، کیونکہ امریکہ، اگین میں نے کہا میں حکومت نہیں ہوں، میں ایسا ہی نہیں ہوں، میں فوج نہیں ہوں، لیکن وہ ہماری اجازت کے بغیر امریکہ بھی پاکستان میں نہیں آ سکتا. ہم اندھے نہیں ہیں کہ ہم کوئی نہ پتہ چلے کہ رات میں آئے، ایکشن کیا، چلے گئے. ٹھیک ہے، سیاسی مصلحت جو بھی ہوگی وہ مجھے نہیں پتہ، وہ اتنی میری عقل نہیں ہے، نہ میری سمجھ ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان سو نہیں رہا. اور دوسرا یہ کہ وہ امریکہ ہے، اس سے ہمارے جیسے بھی تعلقات ہیں، جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہمارا آپسی معاملہ ہے. آپ ابھی امریکہ نہیں ہیں، آپ انڈا ہیں، سوری انڈیا ہیں، انڈیا ہے، سوری انڈیا، آئی ایم سوری. امریکہ سے ہمارے تعلقات چاہے کتنے خراب ہوں، وہ ہمارا ایک آپسی معاملہ ہے. اچھے ہوں، خراب ہوں، جو بھی ہماری انکنوینئنٹ یا انکمفرٹیبل سچویشن، ہمارا ذاتی معاملہ ہے. آپ کا ہمارا جائیداد کا جھگڑا ہے، آپ کا ہمارا جدی پشتی جھگڑا ہے. آپ نے ہمارے ملک میں سرزمین میں بڑی قتل و غارت مچائی ہے، اور آپ، میں نے پہلے بھی کہا نا، پدی نہ پدی کا شوربہ. آپ ہوتے کون ہیں پاکستان میں گھس کے ہمارے پاس کسی کو مار، چاہے وہ ٹیررسٹ ہے چاہے کوئی ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھنے کا سوچنے والے بھی؟ میری جان، فلم ہوتی ہے، اپنی فلموں کو قابو میں رکھو. ایسی آل فال انسان کو فلموں میں بھی نہیں بکنی چاہیے، کیونکہ وہ راس نہیں آتی. ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے.
دیکھو بیٹی میری پیاری سی گڈو رانی گڑیا میری بیبی کی جان کا ٹکڑا, میں تمہیں ایک بات تسلی سے سمجھا دیتا ہوں, اب کہ سمجھ لو, ہاں سمجھ لو. وہ یہ کہ پہلے بھی مجھے یقین امی نے سمجھایا ہوگا کہ رات کو 8 بجے کے بعد ایک تو چھوٹی بچیاں جاگتی نہیں, اور اگر جاگتی بھی ہیں تو ان کو جیمز بانڈ اور مشن امپاسبل جیسی فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے, اور آپ جیسی بچیوں کو تو خاص طور پہ کیٹ وومن نہیں دیکھنی چاہیے, کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کیٹ وومن ہیں, اب گھس کی ماریں گے. او بھائی کدھر گھس کے مارے گی میری جان, یہ گھسم گھسی مارا ماری کے چکر میں مت پڑنا, کیونکہ اگر ہم نے گھس کے مار دیا نا تو آپ کو پتا ہے کہ نقصان کس کا زیادہ ہوگا. یہ مشن امپاسبل, کیٹ وومن اور یہ جیمز بانڈ قسم کی فلمیں مت دیکھا کرو بیٹی. تمہارا کام جو ہے تم وہی کیا کرو, اور تمہارا کام یہ ہے. سمجھی بیٹی شیلا, تم اپنی جوانی تو سنبھال لو. تم یہ چھوکریوں کے لیے مجرے کر کر کے خوش ہوتی رہو. یہ پاکستان میں گھس کے مارنے کی جو خواہش ہے نا, اس کو لگام دو, کہیں بھاری نہ پڑ جائے تم کو, یہ کسی دن پٹ پٹا جاؤ گی ایسی سوچ میں. خیال کیا کرو. ہاں یہ کیا تھا بھائی, تو پاکستان میں گھسے گی اور کسی کو نہ مارے گی. That was a stupid mistake. ہاں چھچورے انسان, that was a stupid mistake. Don't you ever, ever, ever make that mistake ever again. The mission is over.